عرش بری پہ ہوتا ہے چرچا رسول کا. ارے شجر و حجر بھی پڑھتے ہیں، شجر و حجر بھی پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بے ادبی ناقابل برداشت ہے، اس لیے کہ مسلمان پر جب نبی پاک کا نام لیا جائے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں روشنی ہوتی ہے، اس کے دل میں نور ہوتا ہے. اور یاد رکھنا جب مصطفیٰ کی عزت کی بات آئے تو تمہیں درد دل سے کہتے ہیں. پھر ہمیں بچے یاد آتے ہیں، نہ دولت یاد آتی ہے، نہ جوانی یاد آتی ہے، نہ ہمیں یار یاد آتے ہیں، اور نہ ہمیں اپنے وجود کی پرواہ ہوتی ہے. ہمیں یاد آتی ہے تو گنبد خضرا والے نبی کی عزت یاد آتی ہے. یہ یوں لگتا ہے کہ یہ جان کوئی نہ کوئی ایسی شرارت کرتے ہیں جس سے لوگ اشتعال میں رہے، جان بوجھ. حلم، حوصلہ، صبر ذات کے بارے میں تو ہے، لیکن اگر کوئی رسول پاک کی بے ادبی کرے تو پھر حوصلے کی بات تو ہے ہی نہیں، پھر تو جہاد کی بات ہے. اور میں دیانتداری سے مسجد میں باوضو بیٹھ کر جمعے کے دن مشورہ دیتا ہوں حکومت کو اور وزیر قانون کو مشورہ دیتا ہوں کہ نہ فرعون کی حکومت ساری زندگی رہی، نہ نمرود رہا، نہ جاج بن یوسف رہا، نہ یزید رہا. اور یار درباری بن کے حکمرانوں کی چاپلوسی کرتے کرتے تم یہاں تک آ گئے ہو کہ اب نبی پاک کی عزت کو آنچ ڈالنا شروع کر دیا ہے. اور آپ یقین کریں سیاسی جماعتوں کا اتنا برا حال ہے کہ ان کے لیڈر کے بارے میں کوئی بات کرے تو پاگل ہو جاتے ہیں یہ احتجاج کر کر. صاحب امام علی مقام کی فکر کو سمجھو، اس پر غور کرو، بس کر دو، نیند بڑی لمبی ہو گئی، اب اٹھو اس بیداری سے، اٹھو. جب قومیں نافرمانی کرتی ہیں تو ملک چھن جاتے ہیں، اور کافر باری باری کر کے باریاں لگا رہا ہے، باری باری. تمہیں کئی دفعہ دھمکیاں دے چکا ہے، وہ تمہارا نمبر کئی دفعہ لگا چکا ہے. اب خواب غفلت سے اٹھ جاؤ، آگ پیروں تک آ گئی ہے، ایسا نہ ہو جلا ڈالے سارا کچھ. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رو کے فرمایا کرتے تھے جب تم نافرمانیاں کرو گے تو علاقے تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے. سو نکل گئے. غوث اعظم کے بغداد پہ کئی دفعہ بم گرے، مولا علی شیر خدا کا شہر نجف کئی دفعہ بم کی نظر ہوا، امام علی مقام کے کربلا میں اب تک کئی دفعہ جنگیں ہو چکی، اس لیے کہ ہم نافرمانی کرتے ہیں، علاقے چھن جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ پھر ہمیں وہ طریقہ بھی نہیں آتا جس سے رب کو منایا جاتا ہے. آپ یقین کریں مسلمان پہ ایک 5 وقت کی نماز ہے، وہ بھی بوجھ ہے. 2.5 گھنٹے کی تقریر اور 5 منٹ کی جماعت میں لوگ بھاگتے پھرتے ہیں، بڑا مشکل ہے. آج تک مسلمان ایک 5 وقتہ نماز پڑھنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا ہے ابھی تک. تو وہ مسلمان کہاں سے آئیں گے جو رات کو رویا کرتے تھے، راتوں کو اٹھ کے روتے تھے تو سویرے اللہ کافر کے مقابلے میں اتنی مدد کرتا تھا کہ 10 مسلمان لاکھوں کو بھگا دیا کرتے تھے. اس لیے کہ مدد کس کی شامل ہوتی تھی؟ بول کے بتائیے، کون مدد کرتا تھا؟ کیونکہ دیکھیں نا، یہ ہمیں طریقہ بتایا نبی پاک نے. اللہ حضور سے راضی تھا کہ نہیں؟ یار اس پہ جلدی جلدی بولو. اللہ راضی تھا نا؟ تو بدر کی رات حضور کیا کرتے رہے ساری رات؟ ساتھ نہیں تھا اللہ؟ وہ تو وہاں سے فرما رہا ہے غار ثور سے، ان اللہ معنا. محبوب کہہ دے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے. وہاں تھے محبوب کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہاں سے اللہ ساتھ تھا، پر ساری رات بدر کی ساری رات. اور دعا کا رنگ کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں حضور نے ہاتھ اٹھائے، اللہ یہ میرے 313 ہے، میں کل کمائی لے کے آ گیا. اے اللہ میری کل کمائی ہے، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک کون تیری عبادت کرے گا؟ اے اللہ مدد فرما. اور حضور مناتے ہیں رب کو، کہتے ہیں یا اللہ تو نے وعدہ نہیں کیا تھا تو مدد کرے گا، یا اللہ تیرا وعدہ نہیں تھا تو کامیابی دے گا، یا اللہ تو نے ساری رات مناتے گزر گئی، ساری رات. صبح کا اجالا چمکا تو حضرت ابوبکر فرماتے اتنا لمبا سجدہ کیا، حضور سجدے میں تھے، میں دیکھتے دیکھتے تھک گیا، میں سجدے کی حالت میں ہی حضور پر لیٹ گیا، لپٹ گیا.
میں نے کہا محبوبہ سر اٹھائیں، وہ دیکھیں اللہ نے مدد نازل فرما بھی دی ہے، اٹھائیے سر۔ حضور نے اللہ کو منایا، نبی پاک منایا کرتے تھے، ہم اب سجدوں میں بھی نہیں جاتے۔ اتنی سو گئی امت سجدوں، تقریروں سے انقلاب لانا چاہتے ہیں، ہم خالی نعروں سے انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ جب روتے تھے بوڑھے لوگ سجدوں میں، اور عالم فاضل صوفی کی تو کیا بات ہے نا، وہ تو اللہ کے نمائندے ہیں کہ جس کے صرف سفید بال ہو جائیں، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب تو ان کی بڑی عزت کرتا ہے، ان کی بڑی۔ اور میرے نبی پاک نے فرمایا گناہگار مومن بھی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں اسے خالی نہ لوٹانا، مجھے شرم آتی ہے اسے خالی۔ پر تو اٹھاتا ہی نہیں، تو اسے مناتا ہی نہیں، تو کبھی لپٹا ہی نہیں، تو نے کبھی کہا ہی نہیں کہ یا اللہ آ میں تجھے لے جاؤں حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس۔ قادسیہ کی جنگ ہو رہی تھی، کافر بلا رہا تھا آؤ اگر کوئی ہے تو آؤ، آؤ مقابلے میں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے گھوڑے دوڑا دیے، دشت تو دشت ہیں صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے گھوڑے دوڑائے، آگے دریا آ گیا، کوئی پل نہیں، کوئی شے نہیں۔ اسلام کی عزت کا سوال ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ اگر تو موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے تو تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے، ہم تو اپنے رسول کے فرما بردار غلام ہیں۔ آنا مہربانی کر کی اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں تو ہمیں تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ کہا اے اللہ مہربانی فرما، اگر تو حضرت وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اگر تو حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے دریا پھاڑ سکتا ہے تو ہم تو نبی پاک کے غلام ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں جناب سعد نے دعا مانگی تو دریا نے رستہ عطا فرما دیا۔ یار تو دعا بھی نہیں مانگتا؟ حضور نے فرمایا دعا صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو نے یہ بھی چھوڑ دیا ہے۔ اب تو باتیں کر کے تبصرے کر کے ٹی وی دیکھ کے اپنی رائے قائم کر کے کمنٹس کر کے سو جاتا ہے، یہ بھی سوتا خشک ہو گیا، تو دعا تک نہیں مانگتا۔ فرماتے ہیں دعا مانگی تو دریا نے رستہ دیا، اور جب اس کنارے نکلے تو حضرت سعد کہنے لگے کسی کی کوئی شے تو نہیں رہ گئی دریا میں، کوئی چیز تو نہیں رہ گئی۔ ایک صحابی کہنے لگے پیالہ رہ گیا ہے، تو حضرت سعد فرمانے لگے او دریا ہمارا پیالہ واپس نہیں کر دیتا؟ تو کہتے ہیں ایک لہر آئی تو پیالہ بھی باہر پھینک گئی۔ او بھائی ہم اسی رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں جن کا حضرت سعد بن ابی وقاص نے کلمہ پڑھا تھا، اور کسی جگہ میرے نبی پاک نے نہیں فرمایا اللہ صحابی کی سنے گا بعد میں آنے والوں کی نہیں سنے گا، کسی جگہ نہیں کہا۔ پر تو کشکولے دعا بھی نہیں اٹھاتا، مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی جیبوں سے عرضیاں نکلی، تو یہ کام بھی نہیں کرتا۔ میرا دل کرتا تھا چلو اور کچھ نہ ہو مسجدوں میں اجتماعی دعا ہی ہو جائے، پر اس طرف بھی توجہ نہیں، وہاں بھی کہتے ہیں مولوی صاحب جلدی کرو گھر جانا ہے، اتنی لمبی دعا، اور کمنٹس کر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ اپنے گھر کی سوچیں۔ میرے بھائی دعا، صلاح الدین ایوبی فلسطین کی جنگ لڑ رہے تھے، خبر آئی کہ عیسائیوں کا ایک بحری بیڑا بحری جہاز اسلحہ لے کے آ رہا ہے، نیزے ہیں تلواریں ہیں تیر ہیں۔ صلاح الدین ایک بزرگ تھے، ان سے ملے تو کہنے لگے بابا جی آپ بھی دعا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ مسلمانوں کے پاس پہلے اسلحہ نہیں، عیسائیوں نے اور منگا لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو مسلمانوں کے خلاف اتنا اسلحہ استعمال ہو۔ یہ بات کہی، بابا جی کو دعا کا کہا، خود مسجد اقصیٰ میں ساری رات روتے رہے۔ صلاح الدین ساری رات، ہمارا حکمران جسے ربنا آتنا فی الدنیا پوری نہیں پڑھنی آتی، اور اب تو ایسے پیر آ گئے ہیں میدان میں جو سورہ فاتحہ سیدھی نہیں سنا سکتے الا ماشاءاللہ۔ ساری رات صلاح الدین ایوبی روتے رہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں بھی کونے میں تھا، پر جس درد سے اس نے دعا مانگی میں نہیں مانگ سکا۔ سویرے خبر آئی کہ دشمن کا وہ بحری بیڑا جو اسلحہ لے کے آ رہا تھا دریا میں غرق ہو گیا ہے۔ صبح خبر آئی تو وہ شخص ایک آگے بابا جی سے کہنے لگا بابا جی وہ بحری بیڑا دریا میں غرق ہو گیا، تو بابا جی رو پڑے، کہنے لگے دریا میں غرق نہیں ہوا، صلاح الدین ایوبی کی آنسوؤں میں غرق ہو گیا ہے، اس کے آنسوؤں میں غرق ہو گیا ہے، اس نے رب سے دعا ہی ایسی مانگی اس کے آنسوؤں میں۔ تو دعا بھی نہیں مانگتا میرے بھائی مسلمانوں کے لیے،
تو دعا بھی نہیں مانگتا. نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں اور جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں. نہتے 313 بشر شوق شہادت میں نکل آئے تھے میدان میں محمد کی قیادت میں. نہ تیگ و تیر پہ تکیا نہ خنجر پہ نہ بھالے پر بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر. تباہ کر دے ان لوگوں کو جو ظلم پر چپ رہتے, انہیں تباہ کر دے. دنیا میں قتیل اس سے منافق نہیں کوئی, دنیا میں قتیل اس سے منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. اس سے منافق نہیں کوئی. منافق بن کے جینا بند کر دو, اب مومن بن کے جینا سیکھو. ان ظالموں کے خلاف بولو. تقاضائے عدل جب تک پورا نہیں ہوتا, آپ یقین کریں میرے صاحب کہا کرتے تھے میں عدالت کو عدالت نہیں کہتا, کچہری کہتا ہوں, اس لیے کہ عدالت وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے. یہاں تو حال یہ ہے, بتائیے وکیل کو نہیں پتا ہوتا کہ جو میرے پاس آیا یہ غلط آدمی ہے, وہ اس کی حمایت کرتا ہے کہ نہیں, اس کے ساتھ چلتا ہے کہ نہیں, جھوٹ کے ساتھ آخر تک لڑتا ہے کہ نہیں لڑتا. جو گواہ بن کے جا رہے ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ نہیں کہ ہم جھوٹے کی گواہی دینے جا رہے ہیں. تو پھر کیا سارا ظلم حکومتیں کر رہی ہیں؟ معاشرہ بھی تو اپنی ترتیب بدلے نا, لوگ بھی تو اپنا رنگ بدلے نا, لوگ بھی تو طبیعت بدلے نا. کون منتخب کرتا ہے انہیں ظالموں کو؟ عوام. اور پھر اس کے بعد شکوہ بھی عوام ہی کرتی ہے. خدا را تقاضے سمجھو, مزاج سمجھو, طبیعت سمجھو اسلام کی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کا بول بالا کیا ہر مقام پر, ہر نقطے پر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل عدل اور عدل کی آواز بلند فرمائی. کوئی مقام ایسا نہیں. آپ پڑھیے کتابیں, اگر ایک کلمہ پڑھنے والے اور یہودی کا فیصلہ آیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو حق میں سمجھا ہے تو نبی پاک نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا. وہ منافق بگڑ گیا ہے, حضرت عمر کے پاس گیا ہے, لیکن حضور نے فرمایا جہاں جاتا ہے جا, فیصلہ وہی کیا جائے گا جو عدل پہ مبنی ہوگا, جو انصاف پہ مبنی ہوگا. اہل بیت اطہار کی محبت, میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی جو محبت ہے ایک شرعی مسئلہ ہے. شرعی مسئلہ, اس مسئلے کو سماعت کریں کہ حضور کے خاندان کی محبت ضروریات دین کا حصہ ہے. یہ خاص توجہ کریں جو دوست دور بیٹھے وہ اپنے آپ کو جلسے میں شامل سمجھیں کہ ہم بھی شامل ہیں, اور وہ بات کو سمجھیں کہ یہ تقریری مسئلہ نہیں کہ کسی آدمی نے کوئی شعر پڑھ دیا, کوئی تقریر کر دی تو بات ختم ہو گئی. حضور کے اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے. ایمان کا یہ واجبات ضروریات دین میں سے ہے. اگر کسی سینے میں حضور کے گھر والوں کا, حضور کے صحابہ کا پیار نہ ہو تو اس کا ایمان ہی مکمل نہیں. یہ ضروریات کا مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں وضو غسل نماز روزہ حج زکوٰۃ کی آپ بات کریں, بھائی وہ تو ہم کر رہے ہیں, وہ تو میں عرض کر چکا کہ شروع ہو گئے معاملات, انشاءاللہ بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے. لیکن اہل بیت اطہار کی جو محبت ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. اگر کسی سینے میں حضور کے صحابی کا یا حضور کے خاندان کے کسی فرد کا بغض پایا گیا تو اس کا ایمان ہی کامل نہیں. اس کا ایمان, غریب سے لے کر امیر تک جو جس جگہ بیٹھا ہے, جس منصب پہ بیٹھا ہے, اسے تقاضا عدل قائم کرنا چاہیے, اسے انصاف کا بول بالا کرنا چاہیے, اسے ہر مقام پر یہ سوچنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بے انصاف ہوں. اور یاد رکھیں انصاف انصاف ہوتا ہے, نہ انصاف کی آنکھیں ہونی چاہیے اور نہ انصاف کا دل ہونا چاہیے. وہ دیکھے نہ کہ سامنے کون ہے, اور اس کا دل اگر دھڑکے تو صرف انصاف کے لیے دھڑکے, کسی اور کے لیے دھڑکنا نہیں چاہیے. اسے بالکل فیصلہ کرنا چاہیے, جو بھی سامنے آئے اسے فیصلہ کرنا چاہیے. اپنے آپ کو پیش کرنا سیکھیں, معاشرے میں انصاف کرنا سیکھیں, عدل کرنا سیکھیں. ہمارے ہاں انفرادی سطح پہ جب شروع ہوگا یہ کام, انفرادی سطح پہ, پھر وہ اجتماعی. آپ یقین کریں لوگ گفتگو کی حد تک بھی انصاف نہیں کرتے. کوئی آدمی اگر صحیح کہہ رہا ہے نا بات, لیکن ہمارے مفادات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے تو اس کی مخالفت کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں, ضروری سمجھتے ہیں. کہتے ہیں بات صحیح کر رہا ہے, پر چونکہ میرے مفادات کی نہیں لہذا میں اس کو اس بات میں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دوں گا. مرنے کو دل ہی نہیں مسلمان. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں کبھی شہادت کی آرزو پیدا نہیں ہوئی, اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا ہے ہی نہیں, وہ تو منافق ہے.
جو کبھی دین کے رستے میں شہید ہونے کو، میرے بھائیوں دین کو بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے، بڑی۔ اے خاصائے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے، عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ اور ایک شاعر قلم توڑ گیا، کہنے لگا تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا۔ اپنے اندر دین کا درد پیدا کرو، ذوق پیدا کرو، مسلمان بن کے جینا سیکھو۔ جب کوئی برادری پوچھے تو کہو میں محمدی ہوتا ہوں، میں مصطفی ہوتا ہوں، میں رسول اللہ کا غلام ہوتا ہوں، میں پہلے مسلمان ہوں، باقی کچھ بعد میں ہوں۔ خدا را اپنے گھر میں پردہ کراؤ، خدا را رزق حلال کھاؤ۔ اگر پردے نہ ہوں، رزق حلال نہ ہو تو جذبہ جہاد پیدا نہیں ہوتا۔ خدا را اپنے اندر انقلاب برپا کرو، دین کے لیے جینا سیکھو۔ دین بڑا تڑپتا ہے، دین بڑا روتا ہے۔ رسول اللہ آج تجارت کرنے والے ملتے ہیں، آج سیاست کرنے والے ملتے ہیں، دین والے نہیں ملتے، دین کے درد والے نہیں ملتے۔ اپیل ہے آپ سے، آج رات 2 نفل پڑھ کے اور کچھ نہ ہو سکے تو مسلمانوں کے لیے دعا ضرور کر دینا، ان کے لیے دعا ضرور کر دینا۔ اپنے آپ کو بیدار کرو، بیدار کرو۔ بھئی ہم تو آج تک اس لیے ڈر رہے ہیں کہ ہمارا چہرہ ہی نبی پاک جیسا نہیں بن سکا، تو داڑھی رکھنے میں بھی ہم ڈرتے ہیں، نمازی بننے، مسجد آباد کرنے میں، مسلمان کہلانے میں ابھی تک خوف ہے۔ تو بتلاؤ نا اس سے آگے بات کب چلے گی؟ جہاد کی بات تو بڑی آگے جا کے ہے۔ بدل جاؤ، رسول اللہ کا غلام بن کے جینا سیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالو۔ یہی امام حسین کی سوچ ہے، یہی امام علی مقام کا پیغام ہے، اس کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ امام حسین ہمیں بتا گئے سارا کچھ لٹ جائے پر دین کے اندر کوئی نقص واقعہ نہ ہونے پائے، کوئی شرابی، کوئی بے ایمان، کوئی لٹیرا کبھی اس کے سپورٹر نہ بننا۔ ہمیشہ وہ کسی شاعر نے کہا تھا ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے۔ کسی نے کہا کسی ظالم نے میری سپورٹ کر، میری بات کر، تو اس نے کہا ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، کیونکہ ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں۔ یہ محرم کے جو دن ہے یہ انقلاب کے دن ہے، رونے پیٹنے کے نہیں، انقلاب کے دن، جذبوں کی بیداری کے دن، ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا جذبہ پیدا کرنے کے دن۔ اس کو اسی رنگ میں لو۔ اے خالق کائنات، اپنے محبوب کی امت پہ رحم فرما اور اپنے فضل سے ہمیں دلوں میں جذبہ جہاد اور شوق شہادت عطا فرما۔ تمہیں لوگوں کی امامت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اے نوجوان مسلم، کبھی یہ تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کون سا گردو ہے جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا؟ تو نے کبھی سوچا ہے تو کیا ہے؟ پتہ ہے تجھے؟ روزی کماؤ، روٹی کماؤ، اور اب تو بہت سارے لوگ جھوٹ کی دنیا میں زندہ ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ بھی، دائیں بائیں فراڈ کر رہے ہیں اپنی ذات کے ساتھ، خول بنا لیا اس میں بند ہو گئے، باہر ہی نہیں نکل۔ اپنے ملک کی سوچو، اپنی بات کرو۔ علامہ اقبال نے پتہ کیا کہا تھا؟ اقبال نے، یہ سنو، جو لوگ کہتے ہیں پہلے پاکستان، برما کے مسلمان بعد میں کشمیر کے مسلمان پہلے سنو اقبال کیا کہتے ہیں۔ اقبال کہنے لگے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا کون ہے؟ وطن کی محبت ایمان کا حصہ، اس میں شک نہیں، لیکن اگر اسلام سے پہلے وطن آ گیا تو اقبال کہتے ہیں ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اور جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ فرماتے ہیں جو وطن اوڑھ لیتا ہے اس نے اپنے مذہب کو دفن کر دیا۔ سب سے پہلے رسول اللہ کا دین ہے، سب سے پہلے قرآن ہے، سب سے پہلے نبی پاک کا فرمان ہے، سب سے پہلے امت مسلمہ ہے۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔
اور اقبال کہنے لگے قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں. کوئی نہیں سمجھ آ رہی آپ کو میری بات؟ قوم کس سے ہے؟ قوم مذہب سے ہے، اور مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مذہب نہ ہو اور بندہ زندہ رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ کافر نے اصل میں جاگ ہی نہیں رہا، میں جاگتا ہی نہیں. میں جیب کی سوچتا ہوں، مسجد کی سوچتا ہوں، خانقاہ کی سوچتا ہوں، مدرسے کی سوچتا ہوں، دکان کی. سارا دن تو اس چکر میں لگا رہتا ہوں لوگوں کو ثابت کرنے میں کہ میں صحیح ہوں باقی غلط ہیں. میں تو اپنی ذات کے خول سے اٹھ ہی نہیں رہا. اور مجھے یہ اندازہ ہی نہیں کہ لیبیا سارا کٹ گیا، مصر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. مجھے پتہ ہی نہیں کہ شام، جس کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مکے اور مدینے کے بعد اللہ نے سب سے زیادہ برکتیں ملک شام میں رکھی ہیں، اور حضور نے فرمایا جس نے ہجرت کرنی ہو وہ شام جائے. اتنا اعلیٰ ملک سارا کٹ گیا، 4,000 ہزار لوگ ایک ایک دن میں قتل ہو گئے. پر میرا گھر آباد ہے نا، کوئی حرج نہیں. وہ کٹتے ہیں تو وہ دور ہیں، کٹتے رہیں. فلسطین میں ہمارے ہاں معراج کی محفلیں بڑی جم کے ہوتی ہیں، سارے لوگ پڑھتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. انہیں پوچھو روز قرآن مجید میں مسجد اقصی کا نام لینے والوں، تم مسجد اقصی کہتے ہو تو تمہیں اللہ کتنی نیکیاں عطا کرتا ہے؟ بتاؤ تو صحیح مسجد اقصی کدھر ہے؟ ایک جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا تحریک پاکستان کے زمانے میں. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تحریک پاکستان میں ہندوؤں کا جلسہ تھا تو سارے ہندو تھے تو پنڈت تقریر کر رہا تھا، کوئی مسلمان نہیں. ایک پنڈت تقریر کر رہا ہے اور اس نے تقریر کرتے کرتے نا نبی پاک کے بارے میں کوئی کمزور جملہ کہہ دیا، کوئی کمزور بات، کیونکہ پاکستان کے خلاف بول رہا تھا اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قانون شریعت کے خلاف بات، کوئی کمزور بات کہہ دی. وہاں کوئی مسلمان نہیں تھا، ایک ملنگ بیٹھا تھا، وہ بھی پرا دوری ڈنڈا لے کے. وہ انہیں تو ڈنڈا بھی بڑا رنگین ہوتا ہے، بتایا راندے نے انہوں. ہاں جی، اور رنگین ڈنڈا بڑا. ان تے اللہ خیر کرے سنیا انہوں نے وڈے پیر بنا لیا نا، جنہیں مہینے زیادہ نہ نہائے انہاں وڈا پیر ہو جاتا. ہاں جی، جنہ زیادہ وزن چکن دے قابل ہوتے وڈا وڈا غوث. کڑل پائی پھردا ہے، ٹل پائی پھردا ہے، پیر منی جا رہے. منن والےاں دی بھی عجیب سوچ ہے. ہاں جی، وہ بھی شکوہ علماء سے ہے مجھے، اس لیے کہ یہ ساری زندگی پیر کی فضیلت بیان کرتے رہتے ہیں. کبھی پیر بھی تھوڑی فضیلت دسی ہے؟ دسواں ڈیرے دار پیر جڑا کہ مولوی چنگے نے، مولوی پیری مریدی کا شعبہ ہی ان لوگوں کو دے دیا ہے جو اس کیا حال ہی نہیں. وہ ایک بزرگ کہتے ہیں اسی غوث پاک کی کرامت بیان کرنے ہونے ہیں تو تھلو ایک چول جہا بندہ تڑدا ہوندا ہے، وہ ٹل پائی پھردا ہوندا میری گل ہو رہی ہے. وہ بھائی غوث پاک دی گل ہو رہی ہے، تو اپنی سمجھی بیٹھا ہے. علماء نے فضیلت علم بیان کر کے نہ تو لوگوں نے سمجھا ہے جدی یہ عظمت پہ دسدا ہے وہ جڑا چھپڑ دے کنارے بیٹھا کھڑے اودی پہ گل کردا ہے. اور نہیں بھائی، جو دین پہ عمل کرے اور عمل میں اخلاص پیدا کر لے، حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں وہی پیر ہوتا ہے. عالم اور اس پر عمل، اور عمل میں اخلاص، دین مکمل ہو گیا. عام دام برسر مطلب. بہرحال ملنگ بیٹھا تھا دور. جب اس پنڈت نے بات کی نا حضور کے بارے میں کمزور بات، تو پنڈت نے وہ ڈنڈا پکڑا، تگڑا سا ڈنڈا، اور وہ پیچھے سے نا کہیں سے ملنگ بندہ تھا، کسی نے روکا بھی نہیں، وہ پیچھے سے چڑھا سٹیج پہ. کہتا ہے میں ایک کوئی ماریا سیرے اب ماریا ذرا ٹیل لا کے ایک کوئی ماریا تے دوجے دی پھر لوڑ وہ ٹہ پیا پھڑ لیا انہوں جیل وچ بند کرتا. پیر جماعت علی شاہ صاحب کہتے میں ملنے گیا. شاہ صاحب فرماتے میں ملنے گیا. کہتے جب میں گیا نا تو بندہ بھی پنجابی اور پیور پینڈو اور سائیں ملنگ. کہتے ہیں جب میں سامنے کھڑا ہوا تو میں نے اس کو کہا سائیں نہ تو نماز پڑھے، نہ تو مسجد آئے، نہ تو کوئی اور اچھا کام کرے. یہ بڑا کمال کیا تو نے، حالانکہ تو آیا نہیں. پیر صاحب کہتے ہیں اس نے ملنگ ہو کے ایسی بات کی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. کہنے لگا پیر صاحب اسی نماز نہیں پڑھتے، ساڈی غلطی ہے، مسیتے نہیں آندے، ساڈی غلطی ہے. ایک جملہ کہا اور میرے وجود کو گرم کر گیا. کہنے لگا حضور گناہگار ضرور ہاں پر اپنے نبی دا غدار تے نہیں نا. حضور گناہگار ضرور ہاں پر رسول دا غدار
हुजूर गलती हो जाती भुल जाइदा, दुआ करो अल्लाह तौफीक देवे, पर गद्दार नहीं जे। हुजूर मैं मसीती नहीं जाता, नमाज नहीं पढ़ता, पर उन्हें ते नहीं ना कि मेरे सामने ही कोई मेरे नबी दी बेअदबी कर जाए। एडी भी ताकत नहीं किसी दी, मेरे सामने कर जाए। अर्ज की हुजूर मैं ते एक मारे अजे ते एक मारे, मैनू मौका नहीं मिलया, दसो बचे कि मर गया है। एक दफा उंगली के इशारे से अबू लहब ने कहा था नबी पाक को आपका हाथ टूट जाए, अल्लाह ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, तू कहता है मेरे नबी का हाथ टूट जाए, तेरे दोनों टूट जाएंगे। और सुनो अबू लहब का हाल क्या हो। अबू लहब का माना है अबू लहब शोलों का बाप, लहब शोलों वाला। क्या मतलब? अबू लहब इतना हसीनो जमील था कि उसके जो रुखसार थे शोलों की तरह चमका करते थे, इतना खूबसूरत था, लाल सुर्ख रंग था, खूबसूरत आदमी। अरब में जब गुर्बत थी तो इसके घर में उस वक्त भी 2 ईंटें सोने की थी। इतना मालदार आदमी और सरदार था सारे मक्के का, लेकिन नबी पाक की बेअदबी की। तुम्हें पता ही नहीं कि रब दुनिया में सबसे ज्यादा नाराज ही उससे है जो उसके रसूल का बेअदब है, सबसे ज्यादा नाराज ही उसी से। अबू लहब ना गया बदर के मौके पर, डर गया, कहने लगा मैंने नहीं जाना, मक्के में रह गया। ना गया जिहाद के लिए, मुसलमानों के खिलाफ ना निकला। लोगों ने बड़ा इसको लान तान किया, लेकिन कहने लगा मेरे खर्चे पे 4-5 बंदे ले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। पीछे रह गया। लोग कहने लगे बच गया, लेकिन इसके जिस्म के अंदर ऐसी बीमारी निकली कि रेशे से भर गया सारा वजूद, रेशे। इसके बच्चों ने ले जाके अबू लहब को पीछे एक हवेली थी मक्के के बाहर, उसमें बंद कर दिया। चीखता था, चिल्लाता था, कोई मुझे बचाओ, कोई पानी पिलाओ। दरवाजा तोड़ के बाहर निकला तो चौक में मर गया अबू लहब। इतनी बदबू आती थी कि कोई करीब नहीं जाता था। चौक में लाश पड़ी थी, यह है मैयत किसी बेअदब की, मुंह दिखाने के काबिल नहीं। तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, चौक में पड़ी हुई है, कोई करीब नहीं जाता। उसके बेटों से लोग जाके कहने लगे तुम्हारा बाप था, शर्म करो। एक मुलाजिम को पैसे दिए उसके बेटे ने, कहा गड़ा खोदो और मेरे बाप को रस्सी के साथ पकड़ के उसमें फेंक दो। एक गड़ा खोदा मक्के की गली में और रस्सी के साथ पकड़कर बांध कर उसकी टांग को घसीट कर उस गड़े में डाल दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दी, बदबू का वो ढेर बंद कर दिया। अबू लहब मक्के का सरदार था, पर जाने कहां मरदूद दफन है। 2-4 दिन पहले एक साहब मुझे समझाने लगे, कहने लगे मामलात थोड़े आगे बढ़ रहे हैं, अब तो चीजें बड़ी सारी सही हो गई हैं, उलमा को नरमी करनी चाहिए। और मैंने कहा किस बात की नरमी? हमारी आवाज तो इतनी मौसर है ही नहीं, हमने तो कभी दावा ही नहीं किया कि हमारी वजह से बड़ा इनकलाब आ रहा है। अगर कोनों में बैठ के मस्जिदों में रसूलुल्लाह के नाम की दुआई देते तो इतना तो मौका दो ना, हमें कम से कम इतना तो करने दो। और वगरना अगर हमसे पूछो तो मरहूम कह गए थे, वो कह गए थे जितने गरीब घर हैं उजालों से दूर दूर, इतनी ही रोशनी मैं चिरागों से छीन लूं, और जितने गरीब तन हैं लिबासों से बेनियाज, इतनी ही चादरें मैं मज़ारों से छीन लूं। इतनी तो हिम्मतें हो मेरी कम से कम बुलंद कि शाहों के ताज फक्त इशारों से छीन लूं। अदल रहेगा तो अमन रहेगा, अदल रहेगा तो सुकून रहेगा, अदल रहेगा तो मुआशरा बनेगा, और इंसान रहेंगे। और अगर बेइंसाफी होगी तो भेड़िए पलेंगे, दरिंदे पलेंगे। याद रखना, इंसानों की बस्ती उस वक्त तक कायम रहती है जब तक उसमें इंसाफ रहता है, और जब इंसाफ रुखसत होता है फिर भेड़ियों का राज होता है। अगर चाहते हो कि दुनिया में इंसान रहे फिर इंसाफ करना पड़ेगा, और अगर भेड़ियों को मौका देना है तो ठीक है, फिर किसी तरफ ना देखें, अपने आप को सजाएं, सवारें, दिल को रोशन करें, उधर बढ़ें जिधर इंसाफ ज्यादा है। लेकिन मियानी साहब के कब्रिस्तान में जाओ, मियानी साहब के कब्रिस्तान में वो इल्मुद्दीन जिसे अपना नाम भी नहीं लिखना आता था, हजारों लोग रोजाना उसकी कब्र पे खड़े होते हैं और रसूलुल्लाह की नाते सुनाते। जाके देखो तो सही, मंजर कितना बदल गया। और जब गाजी इल्मुद्दीन शहीद का जनाजा उठा तो अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब की चीख निकल गई, और डॉक्टर इकबाल रोने लगे, और कायदे आजम तड़पने लगे। मिन्नतें करते थे मोहम्मद अली जिन्ना कि यारो थोड़े पीछे तो हटो, मेरा भी दिल करता है मैं भी जरा इसे कंधा दे लूं, जरा पीछे तो हटो। मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोग तड़पते थे। और जब कब्र में उतरने की बारी आई तो डॉक्टर इकबाल ने हाथ बांधे, कहने लगा ओ दोस्तों, इकबाल पे थोड़ा रहम खाओ, इसे मेरे हाथों पे रखो, कब्र में मैं उतार देता।
اور اقبال کہنے لگے دیکھو میں شعر لکھتا رہا اور یہ لوہاراں دا منڈا نمبر لے گیا. اللہ تعالیٰ نے سینے میں دل رکھا ہے تو محبت بھی رکھی ہے. جب نبی پاک سے نہیں کرو گے تو غلط جگہ کرو گے, جب حضور سے نہیں کرو گے تو پھر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المعجوب میں, آپ فرماتے ہیں میں ایک عورت پہ عاشق ہو گیا تھا. تو میں ایک دن میں نے عشاء کی نماز پڑھی, میں ساری رات اس کی گلی کا طواف کرتا تھا. ایک دن میں نے عشاء کی نماز قاری صاحب کے پیچھے پڑھی تو انہوں نے قرات لمبی کی. میرے دل میں خیال آیا کہ مولوی تو فارغ ہے تو میں جا کے کام بھی لگنا ہے. خیال آیا میرے دل میں. تو آپ فرماتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا, ٹھنڈ کی رات تھی تو میں اس کے دروازے کی طرف ساری رات نوجوانوں یاد کرنا اس بات کو, یہ داتا صاحب 1000 سال پہلے لکھ گئے. فرماتے ہیں ساری رات اس بی بی کے گھر کے گرد میں گھومتا تھا. ٹائم بچا کے جب سارے سو جاتے تھے 2 منٹ کے لیے چھت پہ آتی تھی. مجھے غصہ بھی نہیں چڑھتا تھا, اس کے وہ 2 منٹ کے لیے آیا کرتی تھی, پر مجھے یوں لگتا تھا سکون ہو گیا. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ایک رات, سردی کی لمبی رات, نماز پڑھی تو میرا دل گھبرائے کہ قاری جلدی کر. فرماتے میں گیا اور ساری رات میں اس کے گھر کے گرد گھومتا رہا. 1 منٹ کے لیے بھی مجھے ٹائم کا احساس نہیں ہوا کہ ساری رات ہی بیت گئی. اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے, اور میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے, کوئی تجھے اس سے جدا کرے, تو گلی گلی پھرا کرے, تو اسی کا نام جپا کرے, اسے تسبیحوں پہ پڑا کرے. میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے تو نہیں کہا. کہتے ہیں ساری رات میں گھومتا رہا, سحری کے وقت وہ آئی, سحری کے وقت, اور چھت پہ چڑھتے کہنے لگی میرے گھر میں مہمان ہے آج نہیں آ سکتی. تو یہ لفظ کہہ کہ وہ نیچے اتر گئی. مجھے پتہ ہی نہ چلا ساری رات, کوئی غصہ ہی نہ آیا. میں نے کہا بیچاری مجبور ہے. میں واپس پلٹا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی. کہتے ہیں بس دل پہ چوٹ لگی. میں نے کہا عبداللہ اگر تو بی بی کے لیے ساری رات کھڑا رہ سکتا ہے تو محمد عربی کے لیے بھی رہ سکتا ہے. اگر تو بی بی کے لیے ساری رات کھڑا رہ سکتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بھی رہ سکتا ہے. میں سمجھ گیا کہ محبت اصل وہی ہے جو رسول پاک سے کی جاتی, اصل وہی ہے جو اللہ سے کی جاتی, جو قرآن پاک سے. میں سمجھ گیا. اور ملت کے جوان تجھے بتا کے نہ کہ وہ تیری طرح کے ہی ہیں, تجھے یہ بتا کے کہ ان کے بعد بھی کوئی آ سکتا ہے, تجھے بتا کے کہ ان کا علم تو بڑا محدود تھا, تجھے بتا کے کہ وہ بھی شادی کرتے تھے, دنیا میں رہتے تھے, تجھے غلط عشق پہ لگا دیا گیا, غلط عشق پر تجھے مائل کر دیا گیا, اور تیرے اندر سے چھین کے لے گئے یہ روز بروز محبت رسول. خشک تجھے نماز پڑھائی, موٹا تجھے دین کا درس دیا, اور ذات رسالت کو معاذ اللہ بیچ سے نکالا. یاد رکھ جب تک تو دروازہ رسول پہ نہیں جھکتا, جب تک تجھے حضور سے محبت نہیں ہوتی, نہ تیرا نماز میں دل لگ سکتا ہے, نہ تیرا درود شریف میں دل لگ سکتا ہے. جب تجھے پیار ہو جائے گا نا پھر تو جوانی میں روئے گا مدینے جانے کے, پھر جوانی میں تو تڑپے گا. پھر تو پہلی بات یہ کرے گا کہ اے کمیٹی نکلی تو پہلے محبوب دا دروازہ دیکھنا ہے. پھر بھول جائیں گے تجھے موٹر سائیکل خریدنے, اور بھول جائے گا تجھے اوپر والا چھت پکا کرنا. پھر پہلی بات تو مدینے کی کرے گا, چھین کے لے گئے سارا کچھ. صحابہ کرام علیہم رضوان کی عادت تھی کہ جب کسی سے ملاقات کرتے تو السلام علیکم کے بعد سورہ عصر کی تلاوت کیا کرتے تھے. اس کا مقصد ایک دوسرے کو سبق یاد کرانا ہوتا تھا, نئے سرے سے عزم نو کرنا ہوتا تھا. اس سورت کے مضامین ایک دوسرے کو یاد کرانا مقصد تھا. سورہ بڑی معروف ہے اور قرآن مجید کی جو الفاظ کے لحاظ سے مختصر صورتیں ہیں ان میں سے ایک ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قسم اٹھا کے کہا والعصر, محبوب مجھے تیرے پاکیزہ زمانے کی قسم ہو, محبوب تیرے خوبصورت وقار والے, خلوص والے, پاکیزہ بھائی چارے والے تیرے زمانے کی مجھے قسم ہو. ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان نقصان میں ہے. مطلق فرما دیا, تاکید لگا کے, ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان نقصان میں ہے. یا اللہ سارے
فرمایا الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، کون؟ جن میں 4 خوبیاں پائی جائیں۔ الا الذین آمنوا، ایک تو وہ ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، اور پھر نیک اعمال کریں۔ ایمان لائیں، نیک اعمال کریں، اور پھر چپ نہ کر جائیں۔ وتواصوا بالحق، پھر حق بات کا اعلان کریں۔ ایمان لائیں، عمل صالح کریں، تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ چلیں سارے بولیں گے تو اعلان بھی ہوگا نا، ایسے تھوڑی ہوگا کہ 1-2 آدمی اعلان کرے تو دنیا جاگ جائے۔ حق بات کا اعلان کرنا ہے۔ ایمان لانے کے بعد، عمل صالح کرنے کے بعد تیسرا حکم کیا ہے؟ آپس میں حق بات کی تلقین کرو، اور حق بات کی تم تلقین کرو، اور پھر تمہیں کوئی کہے کچھ نہ، پھر تم پہ ظلم نہ ہو، پھر تمہیں ستایا نہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تم بڑے پاک صاحبزادے، پیرزادے، علامہ صاحب، سیاستدان، بیوروکریٹ بن کے بڑی ایک طرف ہو کے آرام سے زندگی گزارو سارے، تم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وتواصوا بالحق، جب تم حق بات کی نصیحت کرو گے پھر تکلیف آئے گی، پھر کیا کرنا ہے؟ وتواصوا بالصبر، پھر ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت بھی کرنی ہے۔ وتواصوا بالحق، ایمان لانے کے بعد، عمل صالح کرنے کے بعد تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں، اور پھر رستے میں تکلیف آئے گی، آزمائش آئے گی، پھر کیا کریں؟ وتواصوا بالصبر، پھر صبر کی تلقین بھی کریں۔ یہ قرآن مجید نے 4 شرطیں لگائیں، فرمایا جس بندے میں یہ 4 خوبیاں پائی جائیں گی اسے اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ مسلمان کی سوچ کے خلاف ہے یہ بات، یہ قرآن کی فکر کے خلاف ہے کہ اپنی فکر کرو، برما کے لیے، کشمیر کے لیے، فلسطین کے لیے بات نہ کرو، اپنی فکر کرو۔ یہ قرآن کی سوچ کے خلاف ہے، یہ قرآن کے پیغام کے خلاف ہے، اس لیے کہ اگر صرف اپنی بات ہوتی تو آمنو اور عاملوا الصالحات پہ بات ختم ہو گئی ہوتی، پھر بات آگے نہ چلتی۔ جب کہا گیا وتواصوا بالحق، حق بات کی تلقین کرنی ہے۔ اگر بات صرف اپنی ذات کی ہوتی تو ٹھیک ہو گیا تھا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، ختم ہو گئی، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بستی میں 2 3 4 نیک لوگ رہتے تھے۔ میرے پیارے کریم رسول فرماتے ہیں 3 4 بڑے پرہیزگار، متقی، صاف ستھرے صوفی صاحب، درویش صاحب، علامہ صاحب، بڑے جو کہتے تھے بالکل جی میں کوئی بات نہیں کرتا، کسی بادشاہ کو نہیں چھیڑتا، میں تو بس لوگوں کو اللہ اللہ بتاتا ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی مرے کوئی جیے، بڑے نیک صاف ستھرے پرہیزگار۔ باقی ساری بستی گناہ کرتی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے کچھ عرصے تک مہلت دی، پھر مشیت خداوندی، اللہ کا قانون حرکت میں آیا تو کہا جبریل ساری بستی تباہ کر دو، تباہ کر دو۔ اللہ مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں نہیں ہماری سیاسی چالیں صحیح چل رہی ہیں، اللہ مہلت دیتا ہے۔ رب کریم نے فرمایا جبریل انہیں تباہ کر دو، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی مولا وہاں تو تیرے 3 4 بڑے نیک بندے بھی رہتے ہیں، بڑے پرہیزگار، سچ بولنے والے، دیانتداری والے، حاجی صاحب، نمازی صاحب، صوفی صاحب، پیر صاحب، بڑے خوبصورت، ان کا کیا کریں؟ تو میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا سب سے پہلے انہیں تباہ کرنا، سب سے پہلے انہیں سب سے پہلے، اور الٹ دو بستی، پہلے ان کا نمبر لگاؤ۔ یا اللہ ان کی کیا غلطی ہے؟ تو غلطی سن لیں، غلطی یہ ہے کہ انہوں نے 2 صفتیں پیدا کی ہیں، اگلی 2 پیدا کیوں نہیں کی؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات پہ روک کیوں گئے؟ آگے کیوں نہیں بڑھے؟ اللہ کریم نے فرمایا جبریل دیکھو نا، میری نافرمانی ہوتی رہی اور ان کے چہرے پر کبھی شکن تک نہیں آیا، لوگ میرا قانون توڑتے رہے، انہیں کبھی برا ہی نہیں لگا، گناہ دیکھ کر کبھی خیال ہی نہیں آیا بدلنے کا۔ میرے بھائی امت مسلمہ اپنے لیے تو آئی نہیں دنیا میں، نبی پاک کی اس لیے تھوڑے آئے تھے کہ پیسے کمائیں، دنیا داری کریں، جھوٹ سچ ماریں اور رخصت ہو جائیں، بچے پیدا کریں۔ یہ کام تو ہندو، سکھ، بدھ مت سارے کر رہے ہیں، تو فقط اس کام کے لیے تھوڑی آیا ہے۔
कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब के गुलामों, तुम बेहतरीन उम्मत हो, मैंने तुम्हें उम्मतों के भले के लिए पैदा फरमाया है। मैं जालिम हूं, आप जालिम हैं, इन्होंने इन जालिमों को अपना सिपा सालार बनाया है। तैयारी कर लो अल्लाह के हुजूर। मैंने पूछा रब करीम से, मौला तू बताना रिजल्ट कब निकलेगा? तो रब करीम ने फरमाया दुनिया तो गाफिल हो सकती है, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून। कर जाके सूरत इब्राहीम की आयत नंबर 42 पढ़ो। रब फरमाते हैं अल्लाह गाफिल नहीं है उन लोगों से जो दुनिया में जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह जालिमों के कामों से गाफिल। तो फिर मौला रिजल्ट क्या है? फरमाया इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौम। अल्लाह ने एक दिन के लिए ये फैसले रखे हुए हैं। रब रोज अदालत नहीं लगाएगा, अल्लाह ने एक दिन रखा हुआ है। तशखसु फीहिल अबसार। फरमाया मैं जालिमों को इस तरह लटकाऊंगा कि लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मैं जालिम को, रब करीम फरमाता है, मुझे कोई गाफिल न समझे, वक्त आने वाला है, वक्त आने वाला है। हज्जाज बिन यूसुफ जालिम था, जुल्म करता था, ज्यादती करता था। हजरत सईद बिन जुबैर एक ताबी बुजुर्ग थे, इतने बड़े बुजुर्ग थे कि सारी रात नमाज पढ़ते थे, सारा साल रोजा रखते थे। एक दिन उन्होंने मिंबर पे बैठ के कहा कि हज्जाज जुल्म से बाज आ जाए वरना अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। हज्जाज बिन यूसुफ को पता चला कि हजरत सईद बिन जुबैर ने मेरे खिलाफ बात की, बुला लिया। कहने लगा तूने मेरे खिलाफ बात की है? फरमाने लगे की है। कहने लगा तुझे पता है मैं कत्ल कर दूंगा? आप फरमाने लगे ना तू जिंदगी का मालिक है ना मौत का मालिक है, तू कैसे कत्ल कर? कहने लगा तुझे पता है मेरा? फरमाया मैंने तुझे नहीं, मैंने तो कई शद्दाद, कई हम्माद, कई कारून, कई फिरौन, कई नमरूद देखे, कईयों की दास्तानें सुनी, तू कौन है? तू तो छोटा सा है। एक जुमला है मुल्ला जलालुद्दीन रूमी का, बड़े दरवेश थे, एक बात कह गए। कहने लगे नमरूद जितने पैसे नहीं, फिरौन जितनी हुकूमत नहीं, कारून जितनी दौलत नहीं, वरना फरमाने लगे मेरे जमाने में भी कई लोगों का खुदा बनने को दिल करता है, कई लोगों का दिल करता है, लेकिन नमरूद जितने पैसे, फिरौन जितनी ताकत और कारून जितनी दौलत नहीं, वरना हो सकता है लोग दावा कर जाए माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। ये आज से कई सौ साल पहले वो कह रहे, आज तो हालात बड़े अबतर है, उसकी निस्बत खतरनाक। फरमाने लगे हजरत सईद बिन जुबैर तू जिंदगी मौत का मालिक नहीं। कहने लगा पकड़ो, कत्ल करो इसे, ले जाओ। जब पकड़कर खींच कर ले जा रहे थे ना, तो हजरत सईद बिन जुबैर मुस्कुराने लगे। अब जालिम के सामने मुस्कुराए तो उसको बड़ा गुस्सा आया, ये मेरा मजाक उड़ाता है। बुला लिया, इधर आओ, क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या हुआ? तो हजरत सईद बिन जुबैर कहने लगे मैं मुस्कुरा रहा हूं तेरी बेवकूफी पर और अपने अल्लाह की दी हुई ढील पर। मैं मुस्कुरा रहा हूं कि या अल्लाह क्या बात है, क्या तेरा शान है, कैसे लोगों को ढील दी हुई है। मैं मुस्कुरा रहा हूं तेरी बेवकूफी पर कि तू समझता है शायद मुझे पूछने वाला कोई नहीं। कहने लगा इसको बाहर ना ले जाओ, मेरे सामने कत्ल करो। ठीक है जी, कत्ल करने लगे तो हजरत सईद बिन जुबैर ने मुंह काबे की जानिब कर लिया। इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। जब आपने ये आयतें पढ़ी ना कि मैंने मुंह कर लिया है अपने रब की जानिब, करो मुझे कत्ल। कहने लगा नहीं नहीं, इसका मुंह फेरो, काबे की तरफ हो के कत्ल ना हो। है जालिम पर पागल हो गया है। हजरत सईद बिन जुबैर के हौसले ने शिकस्त दे दी, नाकाम हो गया, मखबूतुल हवास हो। कहने लगा इसका मुंह फेर दो। जब काबे से फेरा तो आप फरमाने लगे लिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिबु फइन्नमा तवल्ला फसम्मा वजहुल्लाह। अल्लाह फरमाता है तुम मशरिक और मगरिब सारा ही अल्लाह का है, जिधर भी मुंह करोगे उधर अल्लाह ही अल्लाह है, जिधर भी मुंह करोगे उधर अल्लाह ही अल्लाह है, चारों जानब। फेर दे जिधर मुंह फेरना है, तूने फेर दिया मुंह। हजरत सईद बिन जुबैर के गले पे खंजर रखा तो आपने हाथ उठाए, कहने लगे ए अल्लाह मेरे बाद इसे किसी और पर मुसल्लत ना करना, मेरे बाद किसी और पर मुसल्लत ना, बस मैं आखिरी हूं। जब आप ज़िबा हुए तो इतना खून निकला, इतना खून निकला कि लोग कहते हैं जितना ऊंट के वजूद से निकलता है। तर हो गया सारा उसका दरबार। एक
ایک سمجھدار آدمی کو بلا کے کہنے لگا اتنا خون میں نے بڑے بندے قتل کرائے ہیں پر اتنا خون نہیں نکلا. تو وہ کہنے لگے لوگ مر جاتے، مرتے وقت ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، خون سکڑ جاتا ہے. لگتا ہے یہ شخص جب دنیا سے گیا ہے تو ڈٹ کے گیا ہے، یہ ڈٹ کے گیا ہے دنیا سے. حجاج بن یوسف رات کو سویا تو تڑپ کے اٹھا. کیا ہوا؟ گھر والے کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے سعید بن جبیر خواب میں آیا اور کہتے ہیں اٹھ مجھے بتا تو نے مجھے کیوں قتل کیا، بتا کیوں مارا. اگلی رات پھر سویا تو وہی خواب، پھر سویا تو وہی خواب. گناہ نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے، ظلم تجھے مخبوط الحواس کر دیتا ہے. جب تو زیادتی کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تو اللہ کو بھولتا ہے، اللہ تجھے اپنا آپ بھلا دیتا ہے. پھر تو بھول جاتا ہے، پھر تو سیدھے رستے پہ چلتا ہے پر بھٹک جاتا ہے. پھر تو صحیح رستوں کا تعین کر کے بھی گمراہ ہوتا ہے. پھر تو روز وہی گاڑی چلاتا ہے پر اب جب تو بریک لگاتا ہے تو نہیں لگتی. جب گناہوں کے ساتھ تو مخبوط الحواس ہوتا ہے تو روز وہ کاروبار کرتا ہے، لیکن جب تیرے گناہ تجھے گھیر لیتے ہیں پھر اسی کاروبار میں تو نقصان اٹھاتا ہے. حجاج بن یوسف تڑپتا ہے، روتا ہے، یہاں تک کہ بیمار ہو گیا. پیٹ میں درد ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا، تکلیف ہوتی ہے، پتہ نہیں. سارے حکیم، طبیب، ڈاکٹر کوئی نہ سمجھ سکا کہ بیماری کیا ہے. جو بیماریاں خدائی ہوتی ہیں ان کا لوگوں کو پتا، جو آزمائشیں رب کی جانب سے ہوتی ہیں وہ ڈاکٹروں کے ہتھے نہیں چڑھتی. جو تکلیفیں اللہ دیتا ہے ان کا حکیم طبیب علاج نہیں کر پاتے، مشکل. اور شفا اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ دینا چاہے، اور جب رب بھی دینا نہ چاہے تو بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں رہی. بغداد سے حکیم آئے، پیٹ دیکھا، کہنے لگے نہ تیرے معدے میں کوئی دقت ہے، نہ تیرے جگر میں، نہ کسی اور جگہ، ماجرا کیا ہے؟ ایک آخری علاج ہے، آخری. وہ کیا؟ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا دھاگے کے ساتھ باندھ کے منہ میں ڈالا اور پھر ایک باریک سا تنکا لے کے اس کو اندر ڈالنے لگے گلے میں. وہ گوشت کا ٹکڑا جب حلق کے اندر اتر گیا، اس حکیم نے واپس کھینچا تو کیسے ایسی بدبو آئی جیسی کبھی سونگی نہ تھی. جانور، کیڑے مکوڑے لگے ہوئے باہر نکلے، اور جب دیکھا تو جتنے محل میں لوگ بیٹھے تھے چلاتے ہوئے نکل گئے کہ یہ کیا مصیبتیں ہیں. حکیم بھی اٹھ کے دوڑنے لگا. کہا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگے حجاج تیری بیماری زمینی نہیں، تیری مصیبت زمینی نہیں. کہا میری مرض تک تم کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ تو کہنے لگے لگتا ہے تو بد دعا کا مریض ہے، لگتا ہے تو ظلم کا مریض ہے، تو جبر کا مریض ہے. تڑپتا رہا، سسکتا رہا. ایک وقت وہ بھی آیا کہ گھر والوں نے کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا، دیوار سے ٹکرے مارتا. او بھائی، جو گناہوں کے بیمار ہوتے ہیں انہیں شفا نہیں ہوتی، جو ظلم، جبر، بربریت کے بیمار ہوتے ہیں انہیں سکون قلبی میسر نہیں آتا. دوائیاں ان بیماریوں کی بنی ہوئی ہیں جو بیماریاں زمینی ہیں، جو بیماریاں خوراک کی بد پرہیزی سے ہوتی ہیں، جو گناہوں کی بد پرہیزی سے ہوتی ہیں. ان کی بیماریاں، ان کی شفا توبہ ہے، ان کی شفا رجوع اللہ ہے، ان کی توبہ اللہ سے معافی مانگنے سے شفا ہوتی ہے. حجاج جب مرنے لگا تو بلایا، یہ رنگ بھی ذرا ملاحظہ کیجئے گا، 2-4 قریبیوں کو بلایا. پتہ ہوتا ہے نا اپنے کرتوتوں کا آدمی کو، پتہ سارا ہے سردار نکیتیاں دا، پتہ ہوتا ہے سارا. بلا کے کہنے لگا جب میں مر جاؤں تو مجھے رات کو دفن کرنا. کیوں بھائی عورت ہے؟ کہنے لگا نہیں رات کو دفنانا. ٹھیک ہے رات کو دفنا دیں گے. پھر کہنے لگا جب صبح ہو جائے تو صبح ہونے سے پہلے پہلے میری قبر زمین کے برابر کر دینا، نشان مٹا دینا. کا وجہ تو کلمہ پڑھتا ہے اور حضور کا حکم ہے کہ قبر کم از کم ایک بالش، ایک گیٹ اونچی ہونی چاہیے زمین سے کم از کم، تو تیری قبر مٹا دے. وجہ پتہ ہوتا ہے اپنے ظلموں کا. کہنے لگا مجھے پتا ہے لوگ میرے مرنے کے بعد میری قبر بھی نہیں چھوڑیں گے. مجرم کے لیے سزا ضروری ہے، مجرموں کو سزا ملے گی تو حالات بہتر ہوں گے. کہتے ہیں سرے عام پھانسی لگاؤ، کہتے ہیں قانون میں گنجائش نہیں. تمہارے لیے قانون روز بدل جاتا ہے. جب مطالبہ کیا گیا نا کہ سرے عام پھانسی، جاگ رہے ہیں آپ لوگ کہ سو گئے؟ جی چلے میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے میری قوم جاگ جائے. آمین تو کہہ دیں. اللہ کرے آپ لوگ جاگ جائیں اور جاگتے رہیں.
आला हजरत ने फरमाया था, मशवरा दिया था, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना क्योंकि चोरों की रखवाली है। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है। कहा गया सरेआम फांसी। और अब तो मेरी तरह के मौलवी आदि हदीस सुनाते हैं, कहते हैं मस्जिद नबी में एक नमाज पढ़ो तो 50,000 का सवाब, हरम शरीफ में पढ़ो तो 1 लाख का सवाब। मौलाना हदीस यहां से शुरू नहीं होती, खोलो तो सही कंजुल माल, पढ़ो मुस्नद इमाम मोहम्मद बिन हंबल, हदीस तो यहां से शुरू होती है। मेरे नबी पाक ने फरमाया मस्जिद अक्सा में जिसने एक नमाज पढ़ी 25,000 का सवाब, और मेरी मस्जिद में जिसने एक नमाज पढ़ी 50,000 का सवाब, और अल्लाह के घर बैतुल्लाह जिसने पढ़ी 1 लाख का सवाब। मस्जिद अक्सा का तो जिक्र ही छोड़ गया है। क्यों? वो मस्जिद जिसकी तरफ मुंह करके 15 साल मेरे नबी पाक ने नमाज अदा की। किसने? बोलिएगा। 15 साल तक, 2 हिजरी में 13 साल मक्के में, 2 साल मदीने में, मस्जिद अक्सा की तरफ जिधर मुंह करके तेरे और मेरे रसूल नमाज पढ़ते रहे। आज वो मस्जिद यहूदी के कब्जे में है। कई जुमे ताला रहता है, वहां नमाज नहीं पढ़ने दी जाती। मुझे क्या लगे इस बात से, मेरी मस्जिद में थोड़ी लगा हुआ है। ऐसी हवा चली है कि हर शख्स सोचता है तमाम शहर जले बस एक मेरा घर न जले। भाई ये वो दौर है जिस दौर में जरा सी भी किसी शख्स को तकलीफ होती है तो आलमी मीडिया पे बात जाती है, मोबाइल जेबों में, फौरन तस्वीरें कैश होती हैं। मैं और आप, हमारा उस कौम से ताल्लुक है जिस कौम के बच्चे कट गए, ज़िबा हो गए, औरतों के पिस्तान काट के बर्मा के बुद्धों ने उनके कबाब बना के खा लिए, छोटे छोटे बच्चों की लाशें उन्होंने लटका डाली। और यहाँ मैं हुकूमत की क्या बात करूं, यहाँ किसी सियासतदान को मक्खी काट जाए तो हमारे फट्टे आबाद हो जाते हैं बहस करने के लिए। हमारे अपने लोग, आम आदमी नहीं बात करता, आम आदमी नहीं निकलता, आम शख्स को फिक्र खत्म हो गई। भाई सबसे बढ़कर बेहतरीन मस्जिद के खतीब इमाम हुसैन थे। मस्जिद नबी से बड़ी भी कोई मस्जिद होगी जिस मिंबर पर रसूल पाक बैठ के खुतबा दिया करते थे, और मेरे मुस्तफ़ा के आस्ताने से बड़ा भी कोई आस्ताना होगा जिसकी सज्जादगी इमाम हुसैन के पास थी। कहते हैं हमारा क्या ताल्लुक, हमें क्या लगे, जो मर्जी होता फिरे। इमाम अली मकाम आराम से मस्जिद नबी में बैठे थे, जमाना पूरी दुनिया से जाता था, हाथ चूमता था, कदमों में बैठता था। इतने बड़ी अजमत वाली भी कोई शख्सियत होगी जिसके रगों में रसूलुल्लाह का खून दौड़ता है, जिसे हुजूर अपनी जुबान मुबारक इस तरह वो चूसा करते थे जैसे अरब के लोग प्यास के आलम में खजूर चूसा करते थे। इतना बड़ा भी कुछ शख्स था, लेकिन जब दीन पे कड़ा वक्त आया तो हुसैन ने मस्जिद की खिताबत नहीं बचाई, आस्ताना नहीं बचाया। इमाम अली मकाम ने कहा कूफा लुटता है तो लुटता रहे, दमिश्क में फसाद होता है तो होता रहे, वो मुल्क के शाम की बच्चियां रो रही हैं तो रोती रहे कि हम पे यजीद काबज हो गया, मेरी मस्जिद आबाद है, काफी है ना। इमाम हुसैन निकले और निकल के कहने लगे जन्नतुल बकी वाली जगह पे खड़े होकर, या रसूल अल्लाह मैं जा रहा हूं और आपके लिए जा रहा हूं, इसलिए कि मुझे उस शाम को बचाना है जिस शाम में रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले लोग बसते हैं। मुझे कूफा, दमिश्क, मिस्र के लोगों को बचाना है। नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, मैं जा रहा हूं तेरे मदीने की खैर हो। निकल खड़े हुए इमाम अली मकाम, मैदान में निकले। किसके खिलाफ? बोले कौन था? यजीद मुसलमान था। उस वक्त तक तो सबने मुसलमान लिखा है, जिसने काफिर का शहादत इमाम हुसैन के बाद का। जुर्म क्या था? मेरी गर्दन झुक जाती है जब मैं ये बात करता हूं, ईमानदारी से कह रहा हूं, जोश खिताबत नहीं, मेरी गर्दन झुकती है जब मैं ये लफ्ज अदा करता हूं। इमाम अली मकाम उस शख्स के खिलाफ निकले। सारे खुतबे इमाम हुसैन के पढ़ के देखो। इमाम हुसैन ने फरमाया यजीद शराबी है। शराबी मुसलमानों का हुक्मरान हो सकता? आप ना बोलें बेशक, पर बात तो सच्ची है ना। इमाम हुसैन ने फरमाया शराबी को वोट दिया जा सकता? फरमाया रंडियों का नाच देखता है जो मुजरे देखे, जो रंडियों के नाच देखे वो मुसलमानों का हुक्मरान हो सकता?
इमाम हुसैन मैदान में निकले और 18 साल के अली अकबर से लेकर 6 महीने का अली असगर दे दिया, लेकिन शराबी को बर्दाश्त, बेहया को बर्दाश्त तू मैं कैसे करते। दोस्ती कातल से भी, मकतूल से याराना भी, अपनी जेब से फ्लेक्सें छपवा के जालिमों, जाबरों, बदमाशों को वोट देते हो। इमाम हुसैन को तेरी देग की जरूरत है जो तू 10 मुहर्रम पे पकाता है, चावलों की जरूरत है जो तूने 9 मुहर्रम को पकाए। उनको उस बिरयानी की आदत थी जो तूने पकाई है। मेरे घर में फलां MNA MPA साहब आ गए थे, इमाम हुसैन के घर के अंदर यजीद ने पैगाम भेजा, उसने कहा जैसे कहोगे कर लूंगा, जितने पैसे कहोगे दे दूंगा, जितनी मस्जिदें कहोगे बनवा दूंगा, जितने इदारे कहोगे तामीर हो जाए, मुझे ना छेड़ो। आपने फरमाया ना, मस्जिद मदरसे उस वक्त आबाद रहते हैं जब हुक्मरान सही होते हैं, और जब हुकूमतें गलत होती हैं तो फिर मसाजिद आबाद, फिर मदारस की आबादकारी हो ही नहीं सकती। मैं दीन में नया रखना खोल दूं, इमाम अली मकाम खड़े हुए, पर मैं क्या करूं, हुकूमत क्या करूं, हुकूमत से क्या कहूं। अगर मेरी मिल्लत के अपने जवान के मोबाइल में रंडियों का नाच हो तो 10 मुहर्रम को तो इमाम हुसैन करबला में तड़प जाते होंगे। अगर 9-10 मुहर्रम को जो निकला इमाम अली मकाम की बात करने के लिए, वो नौजवान अगर सिगरेट का, शराब का, बदमाशी का आदी हो तो हजरत अली असगर कहेंगे ना मेरी कुर्बानी का क्या बना। वो तो निकले थे उरियानी और फाशी के खिलाफ, और अगर मिल्लत का जवान रोज चौक में खड़े होकर लड़कियों को ताड़ता हो तो हजरत अली अकबर तो अपनी कब्र में रोते होंगे कि ये इस कौम के लिए जान दे दी जो आज यजीदी तरीकों पे अमल कर रही है, जो सारी रात गंद देख के सोती है, जो सारी रात बेहयाई, फाशी और उरियानी में लगी रहती है। इन लोगों के लिए जान दे दी, इतना जुल्म उन शहीदों के साथ। और 10 मुहर्रम को देग पका के कहता है मैं इमाम हुसैन का मानने वाला हूं, मैं इमाम अली मकाम से प्यार करने वाला हूं। ना भाई, ना दोरंगी छोड़ के यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा, उम्मत मुस्लिमा को बेदार होना पड़ेगा। इमाम अली मकाम मैदान में निकले, डट के निकले, और इमाम ने फरमाया मैदान में निकल कर कि मेरा वतन मदीना है, मेरा वतन मदीना है, पर मदीना बाद में, रसूलुल्लाह का दीन पहले। ये झंडे लगेंगे, शर्म करो और डर जाओ, बस कर दो। तुम्हारे मुंह में अब दांत पूरे नहीं रहे। कोई शुगर का मरीज है तो कोई ब्लड प्रेशर का, तो कोई हार्ट का, तो कोई कैंसर का। शर्म करो और अपनी कब्र की भी थोड़ी सी फिक्र करो। किसी को खबर है क्यों अपने लिए जहन्नम इकट्ठी करते? सारा कुछ दुनियादारी रह गई है, सारा कुछ सिर्फ यही रह गया। हजरत अबू बकर सरदार थे, हजरत उमर सरदार थे कबीले, हजरत उस्मान सरदार थे। उन्होंने सरदारियों को ठोकर मार के रसूलुल्लाह के कदमों में बैठना पसंद की। सरदारियां छोड़ के गुलाम बन गए। तुम सरदारियां बचाने के लिए रसूलुल्लाह की गद्दारी करते हो, शर्म नहीं आती? और कौन शिकवा है मुझे। याद रख मेरे भाई, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मैदान में निकलकर पहले मजहब की बात की, और आज दीन नबी दा वांग यतीमा रोवे ते कुरलावे ते आखे मैं किथों लब्बा उमर बहादुर, मैं किथों लब्बा उमर बहादुर जेड़ा मैनू सीने लावे। मासूम बच्चे, मासूम। आज तक किधर है तुम्हारा अक़वाम मुत्तहिदा? बुलाओ ना इसे। भीख मांगते फिरते हो, काफिरों से भीख मांगते हो। बच्चा शाम को घर ना आए तो माँ दरवाजे पे नजर लगा कहती बेटे टाइम पे आ जाया कर, मुझे नींद नहीं आती। वक्त पे। बर्मा की उस माँ से भी जाके पूछो जिसका बच्चा पलट के आए कोई नहीं, आया ही नहीं, उससे भी पूछो। बच्चे ने आधी रात को रोटी मांग ली तो फालज ज़्यादा माँ, उसको फालज था, वो रेंगती हुई उठी और उसने अपने लाल को रोटी पका के दी। बाप कहता रहा चल छोड़, सो जा बेटे तेरी अम्मा। उसने कहा नहीं मुझे नींद नहीं आती, बेटा भूखा है। उस माँ से भी कभी पूछ, उस माँ से जो बांग्लादेश के खेमे में बैठी है। तो BBC लंदन का रिपोर्टर कहता है कि तेरी ख्वाहिश क्या है? कहती कोई भी नहीं, चलो 2 दिन के बाद ही सही मेरे बेटे को एक रोटी दे जाया करो, रोटी मांगता है मुझसे।
میں کدھر سے لاؤں؟ یہ لوارث قوم ہے، میں حکمران سے جا کے بات کروں؟ جب میرا اپنا نمازی مسلمان کہتا ہے پہلے پاکستان کے بچے تو پال لو، میرے بھائی تجھے خبر ہی نہیں، یہ تو جانا تو کبھی گنبد خضرا پہ، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا من ازا مسلم فقد ازانی، فرمایا جب میرا مسلمان تکلیف میں ہوتا ہے تو میں گنبد میں تکلیف میں ہوتا ہوں، مجھے درد ہوتا ہے، مجھے اذیت ہوتی ہے۔ پوچھ جا کے محبوب پاک سے، میرے عزیز کسی کو غم ہی نہیں ان لوگوں کا، کسی کو پرواہ ہی نہیں، کچھ سوچتا ہی نہیں ان کے بارے میں۔ میں اپنے گھر میں مست ہوں، آپ اپنے گھر میں مست ہیں، میرے رسول اللہ کی امت لٹ گئی ساری، جگہ جگہ تباہی، ایک انچ دھرتی پر زمین ایسی نہیں جو کافر کی ہو اور خون بہتا ہو۔ ایک ریمنڈ ڈیوس امریکی کتا یہاں بند تھا مسلمانوں کے قتل میں، انہیں اپنی قوم کی اتنی فکر تھی وہ راتوں رات چھڑا کے لے گئے، لیکن میری اور تیری بہن عافیہ صدیقیہ سالوں سے بند ہے۔ تڑپ کے پوچھا ہے مسلمانوں نے کہ اس کی غلطی تو بتاؤ، اس کا قصور نہیں پر وہ بند ہے، کوئی نہیں بات کرنے والا، کوئی نہیں۔ مسجد جانے جمعہ تو پڑھانا ہے، اس میں غرض نہیں درد ہے کہ نہیں کہ، اس میں تو اتنا پتہ ہے کہ گھنٹے تقریر ہے کرنی ہے۔ پیر صاحب صبح سے شام تک تعویذ لکھتے، سیاستدان صبح سے شام تک جنازہ بھی تب پڑتا ہے کہ مجھے ووٹ ملیں گے۔ تاجر کہتا ہے بس دکان چلنی چاہیے، مر جائے میری طرف سے ساری دنیا، بس کرو اس خول سے باہر نکلو۔ اے نوجوان مسلم، کبھی یہ تدبر بھی کیا تو نے، وہ کون سا گردوں ہے جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا؟ تو نے سوچا ہی نہیں کبھی، تجھے کبھی خبر ہی نہیں ہوئی کہ یہ کس قدر بڑا کام تھا؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جاگو۔ میں دعائی دیتا پھرتا ہوں، میں کہتا ہوں جٹ بن کے بڑا جی لیا، بٹ رائیں انصاری بن کے بڑا جیا، بس کر دو بس کر دو، اب مسلمان بن کے جینا سیکھو، اب اپنی پہچان رسول اللہ کی غلامی بناؤ، اب کہو پہلے دین باقی ہر چیز بعد میں، بس کرو بہت ہو چکا ہمارے ساتھ، اب تھوڑا جاگو۔ کسی کو پرواہ نہیں۔ مجھے تو ان لوگوں کی فکر ہو رہی ہے جن لوگوں نے انہیں ووٹ دیے ہیں، وہ اللہ کو کیا جواب دیں۔ اور یہ اللہ ماشاءاللہ ساری سیاسی جماعتیں اس طرح کی۔ اور میرا وزیر قانون صاحب کو بھی مشورہ ہے کہ زندگی بڑی تھوڑی ہے، بڑی تھوڑی، اللہ سب کو معاف کرتا ہے، اپنے رسول کے غداروں کو معاف نہیں کرتا۔ اور تم نے قوم کو لوٹا، لوٹتے رہو، اب ایمان پہ ڈاکے تو نہ ڈالو۔ تمہیں دولت لوٹ کے پیٹ نہیں بھرا، اب ایمان لوٹنا شروع کر لیا۔ تمہارا فیکٹریاں لوٹ کر، قومی خزانہ لوٹ کر پیٹ نہیں بھرا، بھائی مانو اب دین بیچ کر اپنی حکومتیں پکی کرو گے۔ اور وہ لوگ بھی تیار ہو جائیں جو ان بھائی مانوں کو منتخب کرتے ہیں، ان سے بھی سوال کرے گا۔ امام علی مقام نے فرمایا مدینے کی شہریت بعد میں، رسول اللہ کا دین پہلے، اور تیرے تو بچے عام سے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا میری گود میں جو بچے ہیں وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، پر بچے بعد میں، نبی پاک کا دین پہلے۔ آپ نے فرمایا تیری بیٹی بڑی باوقار ہوگی، اس کی بڑی عزت ہے، تو کہتا ہے بیٹی کی وجہ سے بلیک میل ہو گیا، لیکن جو شان خدا نے حسین کی بیٹی کو عطا فرمائی، جن بچیوں کا سر کا بال ننگا ہو جائے، سر کا بال ننگا ہو جائے، تو امام شورانی فرمایا کرتے تھے اگر مدینے میں کسی سید زادی کے سر کا بال ننگا ہوتا تھا تو سورج اپنا منہ چھپا لیا کرتا تھا، سورج چھپ جاتا تھا بادلوں کی اوٹ میں، اور مدینے والے سمجھ لیتے تھے کہ گھر میں کام کرتے کرتے کسی سید زادی کے سر کا کوئی بال ننگا ہو گیا۔ ان شہزادیوں کا اتنا وقار، پر امام علی مقام نے فرمایا بیٹیوں کی فکر بعد میں، رسول اللہ کا دین پہلے رسول اللہ کا دین۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ امام حسین میدان کربلا میں تھے، ایک راوی کہتا ہے 3 دن پانی بند رہا ہے، روٹی بند رہی ہے، پر قرآن پاک کی تلاوت 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوئی، دعا اور التجا 1 منٹ کے لیے بھی بند۔ حسین کے خیمے سے یہ آواز بار بار آتی رہی، یا اللہ استقامت بھی دے اور صبر بھی عطا فرما۔ دعا کا رستہ بند، تلاوت بند نہیں ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں سجدے بند نہیں ہوئے، تو چھوڑ گیا ہے، تو دعا تک نہیں مانگتا۔ دعا تو انقلاب برپا کر دیتی ہے، دعا تو حالات بدل دیتی ہے،
دعا تو تبدیلی لے آتی ہے. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے, بس دعا دیتا, فقط دعا دیتا ہے. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے. میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. او بھائی تو دعا بھی چھوڑ گیا. پہلی بات آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جاگیں, مسلمان بنیں. دوسرا کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں نا. دعا کا رستہ اپنائیں. اور پھر میرے نبی پاک علیہ السلام نے 2 باتیں فرمائی, کان کھول کے سن لینا. 2 باتیں حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے خلاف کافر ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے, آؤ مسلمانوں کو ماریں, آؤ مسلمانوں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں, ہم تھوڑے ہو جائیں گے. فرمایا نہیں, تم بہت زیادہ ہوں گے. 56 اسلامی ملک ہیں دنیا میں. کتنے بول کے بتانا ہے. اتنا سا برما ہے, کسی غیر مسلم کا کتا مر جائے تو یہ چیخ پڑتے ہیں. اور یہاں کہتی ہے اقوام متحدہ کہ جی وہ ہمیں داخل نہیں ہونے دے رہے. تو بند کرو پھر سلامتی کونسل, تحلیل کر دو, اقوام متحدہ ختم کرو. اگر تمہاری کو سنتا نہیں تو بنائی کیا ہے, صرف مسلمانوں کو پریشرائز کرنے کے لیے. اور ہمارے مسلمان بھیک مانگتے پھرتے ہیں, کہتا ہے کہا ہے ہم نے اقوام متحدہ سے. اب تم اپنے لیے کافر سے بھیک مانگو گے, کافر سے بھیک مانگو گے. میرے عزیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کافر ایک دوسرے کو بلائیں گے مسلمانوں کو مارے. یا رسول اللہ ہم تھوڑے ہوں گے. فرمایا بہت زیادہ ہوں گے. تو حضور کیا ہوگا؟ فرمایا تمہیں وہن ہو جائے گا. یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا دنیا سے پیار ہو جائے گا, مرنے کو دل نہیں کرے گا. دنیا سے اور مرنے کو. اس وقت سمجھ لینا کافر تم پہ حاوی ہے. میں اپنا اندازہ کروں, آپ اپنا کریں. مجھے دولت سے کتنا پیار ہے اور آپ کو کتنا پیار ہے. جھاگ کے سنیں یہ لفظ رسول پاک کے صلی اللہ علیہ. حضور نے فرمایا جب تجھے دنیا سے پیار ہو جائے, دولت سے پیار ہو جائے, اقتدار سے پیار ہو جائے, اور جب تجھے موت بری لگنے لگے, تیرا مرنے کو دل نہ کرے, پھر کافر تیرے اوپر چڑھ آئے گا. آج دولت ہی تو رہ گئی ہے, باقی بچا کیا ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں شادیاں نہیں ہوتی, تجارتیں ہوتی ہیں. لڑکی والے کہتے ہیں کہ لڑکا زیور کتنا ڈالے گا, لڑکے والے کہتے ہیں لڑکی جہیز کتنا لائے گی. تجارت, ہر جگہ دولت, ہر جگہ پیسہ, ہر جگہ سرمایہ. جہاں جس معاشرے میں تلاوت بکے, نعت بکے, تقریر بکے, اس سے زیادہ اور تباہی کا معاملہ کیا ہوگا؟ میرے عزیز میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے قریب دنیا داری آ سکی نہیں آئی. حضرت ابو بکر صدیق نے پانی مانگا تو لوگوں نے دودھ دیا, فرمایا پیچھے کرو. ابو بکر نے نعمتیں چھوڑ دی ہیں. اب ابو بکر وہ والا کام کرتا ہے جو رسول پاک نے کیا ہے. فرمایا نہ دودھ شاید پیش نہ کرو, جو مانگتا ہوں بس وہ دو. حضرت ابو بکر صدیق نے بڑے مالدار تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام جمع ہو کے آئے. کون سا ایسا شخص ہے جس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے؟ تو لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے. پر ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں, حاجی صادق صاحب کو مسجد والوں نے کہا 1000 روپیہ تنخواہ بڑھانی ہے, تو حاجی صاحب کہنے لگے میرا بڑا سونا گزارا ہوتا ہے, مینوں یہ نہیں بڑے نے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ صحابہ اکٹھے ہو کے گئے, کہنے لگے عمر حضور کے زمانے میں بظاہر غربت رہی, جناب صدیق اکبر کے زمانے میں غربت, اب تو بڑی ریل پیل ہے, بحرین سے لاکھوں کا مال آتا ہے, آپ کو بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں, پر آپ وہی پرانا کرتا اور وہی تامت جو کئی جگہ سے سی آپ نے کئی جگہ سے پھٹی. اور حضرت عمر ایک دن عید کی نماز پڑھانے گئے تھے تو ننگے پیر ہی چلے گئے. لوگوں نے کہا جوتا, فرمایا ٹوٹ گیا تھا یار, پہننے کے قابل نہیں تھا. فرمایا ننگے پیر آ گئے اور لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا چھوڑو, عمر کے پاؤں ننگے ہیں لیکن عمر کے کردار میں تو کوئی شک نہیں نا, پیر ہی ننگے ہیں نا, کیا ہوا؟ چھوڑو اس بات کو. کوئی پیار نہیں دنیا داری سے, دولت سے, کوئی چکر ہی نہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے اکٹھے ہو کے کہا, یہ ہے امت کے بیدار ہونے کے طریقے جو عرض کر رہا ہوں. کہا جناب آپ اب بڑا مال غنیمت ہے, اور جس طرح ہر صحابی کا حصہ ہے آپ کا بھی حصہ ہے, تو ایک نیا کرتا ہی ڈال لیں آپ خرید کے. اب جب مشورہ ہو گیا صحابہ میں تو کہنے لگے عمر سے بات کون کرے گا؟ نیا کرتا پہننے کی عمر سے بات کس کو برا لگتا ہے جی؟ نیا کرتا کون بات کرے گا؟ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا انتخاب ہوا
کہنے لگے مولا علی کی بڑی عزت کرتے ہیں, ان سے بڑا پیار کرتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. تو حضرت علی کو بلایا گیا, عرض کی حضور مہربانی فرمائیں. حضرت عمر سے کہے نئے کرتے کے لیے, آپ فرمانے لگے عمر میری بڑی قدر کرتا ہے, بڑی بات سنتا ہے, پر یہ والا کام نہیں میں عمر سے کہہ سکتا, یہ کسی اور سے کہو. تو کہنے لگے آپ رہنمائی کر دیں, کس کو کہیں؟ تو جناب علی المرتضیٰ فرمانے لگے اگر حضرت عائشہ صدیقہ سے کہو گے تو عمر فوراً مان جائے گا, وہ مومنوں کی ماں ہیں. صحابہ حضرت عائشہ کے پاس, اماں جی عمر کو بلائیں, ان کو کہیں, بڑے بڑے سفیر آئے ہوتے ہیں, وہی پرانے کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا, فرمایا عمر کو بلاؤ. عمر فاروق دوڑے ہوئے آئے, پردے کے پیچھے حضرت عائشہ کے پاس گھٹنوں کے بل, اماں جی دیر تو نہیں کر آیا میں آنے میں؟ حکم ہو, حضور کے گھر سے پیغام آیا, بڑے بڑے سفیروں کو چھوڑ کے بھاگے. حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی عمر دیکھو جائز پیسے ہوں تو اسلام اچھے لباس سے منع نہیں کرتا, اب بڑا بڑا مال آیا ہے, اب تیرا بھی حصہ ہے, تو صحابہ کرام کی خواہش ہے کہ نیا کرتا پہن لو, بڑے بڑے سفیر آتے ہیں, حرج بھی کوئی نہیں, جائز بھی ہے, کو منع نہیں. حضرت عمر نے گردن جھکا, جی اماں جی, جی اماں جی, جی اماں جی. حضرت عائشہ کہتی ہیں بات ختم ہوئی, عمر نے گردن اٹھائی تو عمر کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی. کہتی ہے مجھے کہنے لگے اماں جی میں تو صرف مسجد میں دیکھا کرتا تھا, آپ تو مصطفیٰ کو دن رات دیکھتی تھیں, جس طرح کے کرتے آمنہ کے لال نے پہنے ہیں مجھے بھی پہنا دو, میں تیار ہوں, میں پہن لوں گا, میں تیار ہوں, پر جس طرح کے میرے نبی نے پہنے. حضرت عائشہ کہتی ہے میں پھوٹ کے روئی, میرا پلو آنسوؤں سے بھر گیا. فرماتی ہیں میں عمر کی بات سنتی گئی تو میرا پلو آنسوؤں سے, میں نے کہا عمر تو جا, تو ٹھیک ہے. فرماتی ہے عمر فاروق سلام کر کے اٹھے, امیر المومنین چلے گئے. اس کونے میں صحابہ چھپے ہوئے تھے, وہ آئے, کہا اماں جی کیا بات ہوئی؟ تو میں پھر رو پڑی. میں نے کہا کیا بتاؤں, تمہیں پرانے کرتے نظر آتے ہیں, اسے محمد عربی کے جلوے نظر آتے ہیں, اسے رسول اللہ کا رنگ نظر آتا ہے, اسے وہ غلامی نظر آتی ہے. عمر کو دنیا سے پیار, اور دنیا سے پیار نہیں تھا, دعا پتہ کیا تھی؟ یوں جھولی اٹھا کے اللہ مرزقنا شہادتن فی سبیلک وجعل موت فی بلد حبیبک. اللہ عمر کو بسترے والی موت نہ دینا, موت شہادت کی دینا, پر میں میدان میں جا کے نہیں مرنا چاہتا, مجھے رسول اللہ کے شہر میں موت چاہیے, باہر جا کے نہیں, یہی میدان لگے مدینے میں, یہی موت آئے, اسباب بنا, میں مدینہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا. او بھائی ان لوگوں کو نہیں پیار تھا. جناب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو زہر کے اثر سے, وہ جو آپ کو زہر لگا تھا, بعض مفسرین نے لکھا ہے کبھی کبھی وہ جو سانپ نے ڈسا تھا تو کبھی کبھی اس کا اثر آتا تھا, بس اللہ نے شہادت دینی تھی کبھی کبھی, ورنہ تو بڑی شفائیں تھیں. حضرت عمر شہید, حضرت عثمان, جناب علی, امام حسن, امام حسین, علی اکبر, علی اصغر, حضرت عباس, حضرت سعد بن معاذ, حضرت امیر حمزہ, مصعب بن عمیر. میرے محبوب نے تو لسٹ بنائی شہیدوں کی, لسٹ بنائی شہیدوں کی. شہادت سے پیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے, پیار کیا شہادت سے, اسی لیے تو کافر اٹھ نہیں سکا کہ شہادت سے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا, جنگ سے زندہ آ گئے لیکن زخم ہے, رو کے کہنے لگے محبوبہ سارے شہید ہو گئے, میں ایسے ہی رہ گیا. حضور نے فرمایا نہیں, رب تجھے بھی شہادت کی موت ہی عطا فرمائے گا. اسی زخم میں پردہ ہو گیا. میرے بھائی حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بیٹے لے کے احد کے میدان میں آئے, کہا محبوبہ میرے 4 ہی تھے, میں سارے لے آیا ہوں, سارے ہی قبول ہیں؟ اور میں ٹھیک ہے. پھر خود بھی زرہ پہن لی, ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے, ٹانگ چھوٹی تھی. حضور نے فرمایا تو نے کیوں لباس پہن لیا ہے؟ کہا حضور میں نے بھی تو جہاد پہ جانا ہے نا. تو حضور نے فرمایا تیرے 4 بیٹے جو جا رہے ہیں. تو کہا یا رسول اللہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جا سکتے؟ حضور لنگڑے اللہ کو قبول نہیں, میں نہیں جا سکتا.
تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جنت تو تیرا انتظار کر رہی ہے. کہا حضور پھر میں بھی جاؤں گا, بچے جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا. ایک بی بی احد کے دن 3 سال کا بچہ لے کے گھر سے نکلی. بیبیوں کو کہتی ہے میرا خامد بھی بدر میں شہید ہوا, بھائی بھی اور باپ بھی. آج حضور نے پھر بلایا ہے. دل کرتا تھا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں پیش کرتی, پر اب میرے پاس یہ 3 سال کا ہی ہے. بچہ لیا مدینے میں مسجد نبوی میں. حضرت بلال سے کہنے لگی 2 منٹ حضور کا دیدار چاہیے. نبی پاک آئے. کیسے آئی ہو؟ کہنے لگی محبوبہ میں شہید کی بیٹی, شہید کی بہن, شہید کی بیوہ ہوں. میرے پاس اب جوان تو کوئی نہیں, یہ 3 سال کا ہی ہے. حضور نے مسکرا کے فرمایا یہ کرے گا کیا کرے گا؟ کہنے لگی حضور سنا ہے اسلحہ تھوڑا ہے, ڈھال کی ضرورت ہے. لوہے کی ڈھال ہوتی تھی, جب تلوار آتی تھی تو آگے کی جاتی تھی. کہا محبوبہ میرا شہید کی اماں بننے کو بڑا دل کرتا ہے, یہ میرا 3 سال کا لے جاؤ, جب تیر آپ کی طرف آیا تو میرا بیٹا آگے کر دینا, یہ ڈھال کا کام تو دے گا نا. ہنستے ہوئے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے. بچے کو پکڑ کے سینے سے لگایا, ماتھا چوما, فرمایا جا تیرے ساتھ وعدہ ہے قیامت کے دن تجھے شہید کی اماں کہہ کے ہی پکارا جائے گا. وعدہ ہے تیرے ساتھ تجھے شہید کی. میرے بھائی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے, حضور کو بڑی محبت ہے. فرمایا قیامت کے دن لوگ اپنے اپنے ممبروں پہ بیٹھیں گے, پر میں سجدے میں گر کے اپنی امت کی دعائیں مانگوں گا. قیامت میں جو بچے گا وہ میرے نبی پاک کی برکت سے بچے گا. سر اٹھا کے جینا سیکھیں, اور یہ بات اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں کہ امام زین العابدین سے لے کر آج تک اگر انقلاب آیا ہے تو ان خانقاہ والے بزرگوں کی وجہ سے آیا ہے. دہشت گرد کبھی بھی انقلاب لا سکتے, یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور میں بارہا کہہ چکا ہوں, شہاب الدین غوری خواجہ معین الدین اجمیری کے غلام تھے, صلاح الدین نجوبی غوث اعظم کے مدرسے کے طالب علم تھے. 70,000 فوج تھی صلاح الدین نجوبی کی, جس میں 80% لوگ غوث اعظم کے ہاتھ پہ بیعت تھے. میں دلائل سے بات کروں گا اور میں حوالے پیش کروں گا. اور اورنگزیب عالمگیر نے دین کا کام کیا, فتاوی عالمگیری لکھوائی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ملا جیون کے مرید تھے. اور محمود غزنوی نے یہاں دین کا بول بالا کیا, اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو الحسن خرقانی کے مرید تھے, ان کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے ان کے ساتھ. اور محمود غزنوی کہتا ہے اس بابے نے مجھے متاثر بڑا کیا ہے. کیوں؟ کہنے لگے بابا پرواہ ہی نہیں کرتا کسی کی بھی. میں بات ختم کر رہا تھا پر بات آ گئی تو ایک بات کرتا جاؤں. محمود غزنوی کہتے ہیں کہ سومناتھ کے مندر فتح کر رہا تھا تو فتح نہیں ہوتی, تو میں نے کہا چلو بابے سے دعا ہی کرا لوں. میں حضرت ابو الحسن خرقانی سے دعا کرانے چلا گیا تو بابا جی بیٹھے تھے مریدوں کے پاس, تو سر میں خارش ہو رہی تھی. اس طرح کا تو ماحول تھا ہی نا ان کا, کہ بس جب باہر نکلنا ہے تو پھر پورا ماحول اور طرح کا کہ جچے ہر چیز. تو کہتے ہیں ایسے ہی مریدوں کے بیچ ہی انہوں نے نا سر سے پگڑی اتاری تو مرید سے کہنے لگے وہ کہ جمعہ تو نہیں پہ گئے, جیسے ہوتے ہیں یہ ویسے ہی دکھتے ہیں. تو ذرا دیکھنا, تو مرید یوں دیکھ رہا ہے, تلاش کر رہا ہے. ادھر سے محمود غزنوی دعا کرانے آ گیا. تو اب وہ بابا جی کا سر نیچے تھا, مرید یوں تلاش کر رہا تھا. وہ جیسے اندر داخل ہوا نا محمود غزنوی, تو مرید کہنے لگا اوئے ہوئے بادشاہ جو آ گیا, اوئے ہوئے. تو بابا جی کہنے لگے کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا جی بادشاہ آ گیا. کہنے لگے چھوڑ, میں نے سمجھا کو تگڑی ساری جوں اس کے ہاتھ آ گئی ہے. بادشاہ آ گیا تو کیا ہوا؟ یہ فقیروں کا ڈیرا ہے, یہاں ہزاروں بادشاہ آتے ہیں, لاکھوں جاتے ہیں. ہم تو صرف ایک بادشاہ کی طرف توجہ رکھتے ہیں, للہ الواحد القہار. ہمیں بادشاہوں سے کیا, بادشاہ تو یہ پانی بھرتے پھرتے, ہمیں کیا لگے آتا ہے. تو میں سمجھا کو جوں تیرے ہاتھ آ گئی ہے, تو کس کو پروٹوکول دے رہا, چھوڑ. کہتے محمود غزنوی آ کے بیٹھا, اس نے بات چیت کی تو 2-3 اشرفیوں کی تھیلیاں مصلے کے نیچے رکھ لی. بابا جی کہنے لگے چلو نذرانہ تیرا قبول ہے, پر ایک شرط ہے, پہلے تو ہمارا لنگر کھا. نے کہا جی لنگر کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک روٹی کا ٹکڑا, خشک روٹی, ایک پیالہ پانی کا. تو بابا جی نے وہ روٹی ٹکڑا پتہ نہیں پرسوں کی تھی کہ کل کی تھی, وہ جب کھائی نا تو بادشاہ نرم نازک روٹی کھانے والا مرغ مسلم, اس کے جب گلے میں گئی تو اڑ گئی, اندر ہی نہ جائے. تو بابا جی کہنے لگے شرفیاں اٹھا کے لے جا اپنی, جس طرح تیرے گلے میں ہمارا لنگر اڑ گیا یہ شرفیاں بھی ہمارے گلے میں اڑ جاتی ہیں, چل دوڑ جا. اب محمود سمجھ گیا, کہنے لگا یہ دنیا دار بابا نہیں, یہ کوئی اللہ والا ہے. اب سمجھ گیا, جب سمجھ گیا نا اندر سے, تو
تو پھر جانے لگا, کہنے لگا میں جاؤں؟ تو حضرت ابو الحسن اٹھ کے ملے, ماتھا چوما, کہنے لگا پہلے تو پوچھا بھی نہیں, آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی جوں آ گئی ہے قابو, اب پروٹوکول دے رہے ہو. فرمانے لگے پہلے تو مجھے عام دنیا دار بندہ سمجھ کے آیا تھا, اب تو سمجھ گیا ہے, تیرا دل صاف ہوا ہے, میرے دل سے تیرے لیے دعائیں نکلنی شروع ہو گئی. اس نے کہا حضور کوئی دعائی کر دے, کرتا اتار کے دیا. فرمایا جب بڑی مشکل پیش آئے تو میرا کرتا سامنے رکھ کے دعا کرنا, یہ وہ میرا کرتا ہے جو کرتا پہن کے میں نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی, ایک لمحے کے لیے. فرمایا جا کے دعا کرنا, عرش کا مالک تیری قبول کرے گا. کہتا میں کرتا لے گیا, سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہوتے تھے, میں نے کرتا رکھ کے کہا اللہ اس بابے کے کرتے کے صدقے فتح دے دے. سویرے فتح ہو گئی. کہتے ہیں رات کو حضرت ابو الحسن خرقانی خواب میں ملے, کہنے لگے ککھ مول نہیں ڈالا تو نے میرے کرتے کا, کوئی قیمت نہیں ڈالی, بس ایک فتح مانگی. تو کہا حضور کیا مانگتا؟ فرمایا یہ وہ کرتا تھا جو پہن کے ایک لمحے میں نے نافرمانی نہیں کی رب کی, یہ کرتا پہن کے میں قرآن پڑھتا رہا, درود پڑھتا رہا, رسول اللہ کی ثنا پڑھتا رہا, اور جب میں رب کی رضا میں اس کے محبوب کی یاد میں روتا تھا تو آنسو بھی اس کرتے پہ گرتے تھے. اتنا اعلیٰ کرتا تھا, تو نے ایک فتح مانگی. او محمود کاش تو یہ کرتا رکھ کے دعا مانگتا کہ اللہ ہندوستان کے سارے کافروں کو کلمے کی توفیق دے دے, اللہ نے سب کو مسلمان کر دینا تھا. تو نے ایک فتح مانگی ہے صرف. یہ سارے لوگ جتنے بادشاہ تھے یہ صوفیاء کے غلام تھے. اب جو جہادی تنظیمیں چندہ کٹھی کرتی ہیں نا, کھالیں کٹھی کرتی ہیں, وہ صرف مرکز بناتی ہیں, یہ اسلحہ خریدتی ہیں آپ کے خلاف. کوئی جہاد کرنے کے وہ قابل, اس لیے کہ جہاد تو صوفیاء کے ماننے والے کریں گے. تو میرے بھائی اہل بیت کا اسوہ یہی ہے, پیغام صوفیاء یہی ہے. اس لیے اپنے اندر حسن پیدا کرے, رانائی پیدا کرے. آپ اگر اللہ والوں کو ماننے والے ہیں تو جو آپ کے پاس بیٹھے اسے خوشبو آنی چاہیے کہ یہ اللہ والوں کو ماننے والا ہے. جو کسی دا شکندہ گل اسے دی کردہ 100 مکر بہانے کر کے تے او دی مردے, آپ سے خوشبو آئے. جو آپ کے پاس بیٹھے وہ سمجھے کہ جب اس کی خوشبو اتنی اعلیٰ ہے تو جس سے یہ لے کے آیا اس کے پاس کتنا ذخیرہ ہوگا. تو خوشبو آئے آپ سے, اگر آپ سے خوشبو نہ آئی تو اس کا مطلب ہے آپ نے کچھ, میں پتہ نہیں 2 جملوں میں بات سمجھا سکا ہوں کہ نہیں سمجھا سکا. آپ سے خوشبو آئے, خوشبو پیدا کرو, اس خوشبو کی ضرورت ہے. اللہ اس آستانے کو قیامت کی صبح تک آباد رکھے. اللہ اپنے محبوب کی سچی غلامی عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.